الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد۔ روزہ دارو، آج ماہ مبارک کی 5ویں دن کی یہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ روزہ دارو، یہ 5ویں دن کی دعا تھی۔ اب یہ ایک ایک جملے کی آپ کی خدمت میں اس کی تشریح ہم پیش کر رہے ہیں۔ بہت ہی پہلا جملہ ہے اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، یا اللہ، اے میرے پالنے والے، تو مجھے استغفار کرنے والوں میں قرار دے اس ماہ مبارک میں۔ عزیزو، استغفار تو سب جانتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن لفظ استغفار دو لفظ ہے، ایک استغفار ہے اور ایک توبہ ہے۔ استغفار کے الگ معنی ہیں، توبہ کے الگ معنی ہیں۔ استغفار کے معنی ہیں، اگر صحیح معنی لیا جائے، لفظی معنی لیا جائے تو ڈھکنے کو کہتے ہیں، اور توبہ کے معنی ہے بازگشت کے۔ تو توبہ سب کے لیے ہے، جو گنہگار ہیں، جو معصیت کار ہیں، لیکن استغفار گنہگار لوگوں سے ہٹ کے ہے۔ استغفار انبیاء بھی کرتے ہیں، اولیاء بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو استغفار اور توبہ میں یہ فرق ہے۔ لیکن عزیزو، استغفار کے شرائط کچھ ہوتے ہیں۔ استغفار تو سب کرتے ہیں، زبانی طور پر استغفر اللہ سب کہتے ہیں، لیکن استغفار کرنے کے چند شرائط ہیں جس پہ اترنا انسان کو ضروری ہے۔ جیسے اگر کسی نے مال حرام کھایا ہے اور استغفار کر رہا ہے تو کیا یہ استغفار کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ جب تک جس کا مال ہے اس کا واپس نہ کرے، اس وقت تک استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی سے رشوت لے رکھا ہے، حرام مال سے اس کے جسم پر گوشت پوست آ چکے ہیں، تو ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ جو حرام غذا اس نے کھا رکھی ہے اور جسم پر گوشت پوست آ چکے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے کہ وہ گوشت پوست اس کے کم ہو جائیں، اتنا خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑگڑائے، روئے۔ اور اگر حرام پیسے سے اس نے اپنا سرمایہ جمع کر رکھا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کا سرمایہ ہے، جس کا پیسہ ہے، اس کو لے جا کر واپس کرے، تب استغفار کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد شرائط استغفار میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے راتوں رات جاگ کے گناہ کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ راتوں رات جاگ کے خداوند عالم سے نجوہ کرے، خداوند عالم سے عبادت کرے، تب اس کا استغفار خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ورنہ استغفار صرف زبانی چیز کا نام نہیں ہے، اور جو گناہ کر چکا ہے اس کی طرف پلٹ کے نہ جائے، وہ دوبارہ گناہ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ استغفار سے اگر ایک شخص استغفار کرتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ استغفار ایک ایسی کنجی ہے، ایک ایسی چابی ہے کہ جو ہر دروازے کو کھول سکتی ہے۔ کوئی شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے اولاد نہیں ہے، تو کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس دولت نہیں ہے، تو کہا استغفار کرو۔ کوئی شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ استغفار کرو۔ یعنی ہر چیز کے لیے اگر انسان استغفار کرے تو ہر انسان کی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں استغفار سے اور کیا بہت سارے فوائد گنائے گئے ہیں۔ یعنی معاشرہ اچھا ہوتا ہے، دنیاوی عذاب سے انسان بچتا ہے، برکات الہی کا نزول ہوتا ہے، عذاب کے نزول سے حفاظت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اگر بے اولاد ہے تو خدا اسے اولاد عطا کرتا ہے، عمر طولانی ہوتی ہے۔ اور سورہ انفال میں آیت 33 نمبر میں ہے
ارشاد ہو رہا ہے کہ دو چیزیں تمہارے درمیان جب تک پائی جائیں گی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو چیزیں جب تمہارے درمیان پائی جائیں گی تو اس وقت تک خداوند عالم عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ایک نبی، دوسرے استغفار۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رسول اسلام تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اگر بلا و آفت سے بچنا چاہتے ہو، عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو استغفار کیا کرو۔ استغفار کرنے سے عزیزان گرامی بہت فائدہ ہے، لیکن اب اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ استغفار کب کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ استغفار کرنے کا بہترین وقت سحر ہے، اور بہترین وقت، بہترین زمانہ، بہترین ماہ مبارک ہے استغفار کے لیے، جیسا کہ روایتوں ملتا ہے کہ استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید میں یہ ہے کہ جب جناب یعقوب کے بچوں نے غلطی کی اور اس کے بعد خطا کیا، اور اس کے بعد جناب یعقوب سے کہا یا ابانا استغفر لنا، تو کیا کہا جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم، ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ لیکن روایتیں بتاتی ہیں سوفا یہ عربی کا ایک گرامر کا لفظ ہے، سوفا کہہ کے یہ کہا اس کا مطلب یا سحر مراد لیا ہے مفسرین نے، یا شب جمعہ مراد لیا ہے۔ تو رات میں استغفار کرنا، سحر میں استغفار کرنا سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور دوسرے ایک ہی شب جمعہ میں استغفار کرنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ استغفار کون لوگ کرتے ہیں؟ چلیے ہم استغفار کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن انبیاء نے بھی استغفار کیا ہے۔ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں ہے کہ انبیاء نے استغفار کیا، جبکہ وہ معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ ہماری امت کو تعلیم ہو جائے کہ کیسے استغفار کیا جائے، یا امت سے بلا اور آفت سے امت کو بچانے کے لیے انبیاء اس لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے، یا انہیں بلا و مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ فرشتے کیوں استغفار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فرشتے اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ جو زمین پر رہنے والوں کے لیے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ فرشتے زمین پر رہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو عزیزو، استغفار کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہر بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو استغفار مستقل پڑھتے رہتے ہیں خداوند عالم انہیں بلا اور مصیبت آنے سے روک دیتا ہے۔ تو عزیزو، استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ اب استغفار کے لیے جملہ کیا ہے جو عمومی طور پر نقل کرتے ہیں لوگ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن استغفار کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے دور ہو۔ اگلا جملہ، تاکہ یہ کلپ مختصر سے ہے، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، یا اللہ مجھے اس ماہ مبارک میں اپنے صالح بندوں میں سے قرار دے، عبادت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ صالح بندہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو استغفار کرے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرے، اور اس کے بعد میں نے کل بتایا تھا کل کی کلپ میں کہ صالح بندہ بننے کے لیے صرف دو چیز پر عمل کر لے، بس حرام سے اپنے آپ کو بچا لے اور واجبات کو انجام دے لے۔ اگلا جملہ ہے وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، یا اللہ تو اس ماہ مبارک میں مجھے اپنے مقرب اولیاء میں سے قرار دے، بِرَأْفَتِكَ یا ارحم الراحمین، تیری رافت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔